اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ وکفا وسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وأصحابه الأولياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا امیر له ولا رئیس له ولا وزیر له ولا مثیل له ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وحبیبنا وخطیبنا وأدیبنا وطبیبنا وشفیعنا وحسیننا ووسیمنا وقسیمنا ورحیمنا ویتیمنا ومحبوبنا ومخدومنا ومعصومنا وظهورنا وحضورنا وسرورنا ونورنا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث
الطیب والمرأة الصالحة وجعلت قرة عینی فی الصلاة. صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. نبی کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو توقع محمد کی غلامی کا. الہی دکھا وہ مدینہ کہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. الہی دکھا وہ مدینہ کہ مدینہ کیسا شہر مدینہ ہے. میں نے سنا ہے کہ وہاں مر جانا بھی جینا ہے. میں نے سنا ہے کہ وہاں مر جانا بھی جینا ہے. آسماں بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، زمین بولی کہ مجھ پر بھی محمد کملی والا ہے. آسماں بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی کہ مجھ پر بھی تو مکہ اور مدینہ ہے. آسماں بولا کہ مجھ پر صاحب معراج آیا تھا، زمین بولی کہ تجھ سے پہلے اس نے مجھ پر قدم ٹکایا تھا. آسماں بولا کہ مجھ پر لوح و قلم عرش الا ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر بھی شہید کربلا ہوں گے. آسماں بولا کہ مجھ پر حوران و غلمان ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر بھی یہ حافظ قرآن ہوں گے. آسماں بولا کہ مجھ سے ابر رحمت برستا ہے، زمین بولی کہ تو بھی تو روضہ محمد کو ترستا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد آل محمد آل محمد کمال محمد جمال محمد جلال محمد انوار محمد اظہار محمد اسرار محمد رفتار محمد دستار محمد گفتار محمد اقوال محمد افعال محمد اعمال محمد انفال محمد اصحاب محمد ازواج محمد و بنات محمد الفاظ محمد الفاظ محمد القاب محمد محراب محمد معراج محمد حسنات محمد تجلیات محمد تنورات محمد تبہرات محمد تخیلات محمد تصورات محمد. ختم نبوت، صحابہ، قرآن، سنت قرآن، اہل بیت، مولانا حسانی صاحب، تکبیر. اللہم صلی علی آن محمد آن محمد بیان محمد تبیان محمد افہام محمد ایقان محمد اذہان محمد اعلان محمد بیان محمد فرقان محمد نام محمد آذان محمد قرآن محمد. اللہم صلی علی عینین محمد رجلین محمد منکبین محمد فخذین محمد اذنین محمد شفتین محمد قدمین محمد رجلین محمد تحتین محمد فوقین محمد شرقین محمد غربین محمد بدر حنین محمد حسن حسین محمد احد بدر محمد ظہر عصر محمد عشاء فجر محمد.
صلی اللہ واجب الاحترام علماء کرام، علماء ذی وقار، قابل سب تکریم والاحترام، مسرور شہر کے علماء، طلباء، شعراء، عمائدین، معززین، خصوصاً شہر پسرور ضلع سیالکوٹ کی عظیم روحانی شخصیت، عالم بعمل حضرت ڈاکٹر پروفیسر حافظ محمد سرور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خطیب جامع مسجد فاروقیہ، پیر طریقت، راہبر شریعت، مخدوم ملت، مخدوم العلماء، جناب پیر سیف اللہ بھٹی صاحب، اور ہمارے شہر کے عظیم نوجوان ابھرتے ہوئے خطیب بھائی حافظ محمد بابر علی صاحب، مولانا محمد ندیم قاسمی صاحب، بھائی ظفر اقبال صاحب، بھائی زاہد صاحب، اللہ تعالی تمام حاضرین کی حاضری قبول فرمائے، اور اس جامع مسجد کے امام قمر الاسلام اور جامع مسجد فاروقیہ کے مدرس بھائی قاری قمر الاسلام صاحب، باقی اس مسجد کے معاونین، منتظمین، مقتدی حضرات، اشتہارات اور اعلانات سے آپ حضرات کو معلوم ہے مقام عورت آج بیان کی جائے۔ الحمدللہ ان بزرگوں کا، پیر صاحب کی یہ دعا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، ایسا کوئی عنوان نہیں، ایسا کوئی ٹاپک نہیں جو قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو۔ یہ تو ہماری کمی ہے کہ ہم قرآن کو نہ دیکھیں، مطالعہ نہ کریں، احادیث و تواریخ کی ورق گردانی نہ کریں، یہ ہماری کمی ہے۔ قرآن و احادیث میں سب کچھ موجود ہے۔ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، دین میں، اسلام میں ماں کا، بیٹی کا، بہن کا، عورت کا کیا مقام ہے۔ اسلام نے کہا عورت اپنی چار دیواری سے باہر نہ جائے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اگر بیوی ہے تو اسے خامد کما کر لا کر دے گا، اگر بیٹی ہے تو اس کی روٹی، اس کا کھانا، اس کا خرچہ، اگر بیٹی ہے تو اس کے باپ کے ذمہ ہے، اگر بیوی ہے تو اس کے خامد کے ذمہ ہے، اگر بہن ہے تو اس کے بھائی کے ذمہ ہے، عورت اگر ماں ہے تو اس کا خرچہ اس کے بیٹے کے ذمہ ہے۔ اسلام نے تو ہمیں بتایا ہے اگر بیٹی سامنے آئے رحمت کی نگاہ سے دیکھو، اگر بیوی سامنے آئے تو حکومت کی نگاہ سے دیکھو، اگر بہن سامنے آئے تو شفقت کی نگاہ سے دیکھو، اگر ماں سامنے آئے اطاعت اور فرمانبرداری کی نگاہ سے دیکھو۔ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے؟ مرد فوت ہو جائے، کفن کی 3 چادریں ہیں۔ کتنی چادریں ہیں؟ شاید آپ کے شہر میں یا آپ کے ضلع سیالکوٹ میں 6 چادریں ہوں، کیونکہ آپ امیر لوگ ہیں نا۔ مرد فوت ہو جائے، کفن کی 3 چادریں ہیں۔ اگر کسی کی بہو بیٹی فوت ہو جائے، کفن کی 5 چادریں ہیں۔ اسلام نے یہ عورت کو مقام دیا ہے۔ یہ عورت نہیں، بازاروں میں، درباروں میں، مزاروں میں دھکے کھانے والی عورت، بے پرد، خامد کی اجازت کے بغیر باہر جانے والی عورت، یہ عورت نہیں۔ میں اس عورت کی بات کر رہا ہوں جو عورت مکہ اور مکہ مدینہ کی سرزمین پہ چلتی تھی، اللہ ان عورتوں کے قدموں کی آہٹ کو بھی قرآن بنا دیتا تھا۔ اور اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے؟
تاریخ پڑھ کر دیکھو، اسلام میں تمہیں ایک عورت حضرت آسیہ نظر آئے گی، اسلام میں تمہیں ایک عورت حضرت زنیرہ نظر آئے گی، اسلام میں تمہیں ایک بی بی سمیہ نظر آئے گی، اسلام میں تمہیں ایک بی بی آسیہ نظر آئے گی، اسلام میں تمہیں ایک بی بی ہاجرہ نظر آئے گی، اسلام میں تمہیں بی بی خدیجہ نظر آئے گی، اسلام میں تمہیں بی بی عائشہ نظر آئے گی، اسلام میں تمہیں بی بی فاطمہ الزہرا نظر آئے گی، اسلام میں تمہیں ام حبیبہ نظر آئے گی، کہہ دو سبحان اللہ، اور اسلام میں تمہیں ایک بی بی مریم نظر آئے گی، کہہ دو سبحان اللہ۔ کون مریم؟ کہ اللہ نے 16ویں پارے میں انبیاء کی ایک لسٹ بیان کی ہے قرآن میں، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل۔ لیکن نبیوں کی لسٹ سے پہلے سر فہرست جس بی بی کا ذکر ہے وہ بی بی مریم ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، محبوب ذرا اپنے صحابہ کے سامنے بی بی مریم کا واقعہ تو ان کو سناؤ کہ وہ کتنی پاکیزہ تھی، وہ کتنی پاک دامنہ تھی۔ میں تو کہا کرتا ہوں اگر کوئی خطیب ہے تو اس کے پیچھے کوئی ماں کی دعا نظر آتی ہے، اگر کوئی پیر طریقت ہے تو اس کے پیچھے کوئی ماں کی جھولی نظر آتی ہے، اگر کربلا کے میدان میں کوئی قرآن کا قاری شہید ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی پاک دودھ کی خوشبو آتی ہے، اگر 3 دن کا بچہ گود میں بولتا ہے جس کا نام عیسیٰ ہے اس کے پیچھے ماں مریم کی پاک دامنی نظر آتی ہے، اگر کوئی بیٹا تہجد میں قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا ہے جس کا نام عبد القادر جیلانی ہے اس کی دعا، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ اس کی ماں کی دعائیں نظر آتی ہیں، اگر کوئی بیٹا ہے جو ساری کائنات کا سردار ہے جسے دنیا محمد کہتی ہے اس کے پیچھے ماں آمنہ کی دعا نظر آتی ہے۔ اسلام میں عورت کا مقام ہے، اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ حضرت صاحب کی مرضی ہے، پیر صاحب کا حکم ہے، جب یہ چاہیں ظہر کے بعد تقریر کرائیں، مغرب کے بعد کرائیں، یہاں جو بھی ٹائم ہوتا ہے ماشاءاللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور وہاں جو ہے وہ انشاءاللہ ہر سال عشاء کے بعد تقریر ہوگی، گھبرانا نہیں، روٹی ہم نے بھی نہیں کھائی، آپ نے نہیں کھائی، صاحب اپنے گھروں میں جا کر کھائیں گے تو انشاءاللہ میں تو آج پیر صاحب پیر محمد سرور صاحب انشاءاللہ دیسی مرغا آج تیار ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، میرے محبوب ذرا مریم کا واقعہ سناؤ، قرآن میں ہے، قرآن جھوم کر اس بی بی کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، سبحان۔ حضرت مریم ایک مکان میں بیٹھ کر مدرسۃ البنات جیسے مولانا قاری محمد سرور صاحب نے بنایا ہوا ہے، وہ بی بی توحید کا مرکز اور عورتوں کی بنات کی نساء کی عورتوں کی تربیت گاہ بنائی ہوئی ہے، عورتوں کو توحید کا سبق سکھا رہی ہیں، عورتوں کو پردے کا سبق سکھا رہی ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ بی بی مریم مکان میں بیٹھی ہیں، اپنے کمرے میں بیٹھی ہیں، اپنے مدرسے میں بیٹھی ہیں، اپنی عبادت گاہ میں بیٹھی ہیں، اپنی 4 دیواری میں بیٹھی ہیں، ایک بشر آ جاتا ہے جس کا نام جبرائیل ہے۔ لوگ کہتے ہیں بشر، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، لیکن قرآن کہتے ہیں تو بشر کی بات کرتا ہے، آج اللہ نے نور کو بھی بشر بنا کر بھیجا ہے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ حضرت مریم اللہ میں مصروف ہیں، جبرائیل امین آ جاتے ہیں، او مریم دروازہ کھول، دروازے پہ دستک آتی ہے، آ کر دیکھا کہ ایک غیر محرم دروازے پہ نظر آتا ہے، یہی آواز دیتا ہے مریم انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں تیرے رب کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہوں، میں تیرے رب کی طرف سے سفیر بن کر آیا ہوں، میں تیرے رب کی طرف پیغامبر بن کر آیا ہوں، میں تجھے پیغام دینے کے لیے آیا ہوں۔
اللہ تجھے بیٹا دینے والا ہے، اللہ تجھے نرینہ اولاد دینے والا ہے۔ ہائے اولاد ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، بیٹا ہو تو دل کا چین بن جاتا ہے، ہائے بیٹا ہو تو دل کا سکون بن جاتا ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا پیدا ہو، کون نہیں کہتا کہ میری جھولی آباد ہو، لیکن او مریم میں تیری سیرت پہ قربان جاؤں۔ حضرت مریم کہتی ہے یہ کیسے کہہ رہا ہے، ذرا سوچ کر بات کر، آج تک میرے سامنے کوئی غیر محرم نہیں آیا، بغیر شادی بغیر نکاح بغیر گواہ بغیر رخصت کے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ ہائے مریم چلاتی ہے، ہائے مریم پریشان ہو جاتی ہے، ہائے مریم بے چین ہو جاتی ہے، کیونکہ آج کی عورت تو نہیں جو انگریزی میں بات کر کے اپنے آفس اپنے دفتر میں بلائے گی، لیکن وہاں مریم کہتی ہے قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ تو کون ہے یہ خوشخبری دینے والا؟ مجھے ایسی خوشخبری نہیں چاہیے۔ ہاں یہ کون کیسے بیٹا پیدا ہوگا؟ نہ میں بدکارا، نہ میری ماں بدکارا، نہ میرا باپ ایسا، نہ ہمارا کردار ایسا ہے۔ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ لوگوں کی بچیاں تو میرے پاس تربیت حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں، لوگوں کو تو میں لوگوں کی بیٹیوں کو میں سبق دیتی ہوں توحید کا، سبق دیتی ہوں پردے کا، سبق دیتی ہوں حیا کی چادر کا۔ آج میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ حضرت جبرائیل امین نے کہا مجھے نہ کہے قال کذالک مریم، اس میں میرا بھی کوئی قصور نہیں ہے، اس میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ، جسے خالق کہتے ہیں، جسے مالک کہتے ہیں، جسے قدوس کہتے ہیں، جسے سلام کہتے ہیں، جسے مومن کہتے ہیں، جسے جبار کہتے ہیں، جسے ستار کہتے ہیں، جسے غفار کہتے ہیں۔ حضرت مریم کہتی آسمان کی طرح منہ اٹھا کے اللہ، معلوم ہوتا ہے جب ڈاکٹر جواب دے دے، معلوم ہوتا ہے جب فرشتہ جواب دے دے، معلوم ہوتا ہے جب پیر جواب دے دے، تو پھر ایک ہی دروازہ ہوتا ہے، کون؟ اللہ۔ حضرت مریم آسمان کی طرح منہ کر کے کہتی او میرے اللہ، شریکوں سے پاک ہے میں شریکوں والی، تو رشتہ داروں سے پاک ہے میں رشتہ داروں والی، تو محلے داروں سے پاک ہے میں محلے داروں والی۔ اللہ میں اپنے رشتہ داروں کو کیا جواب دوں گی؟ میں اپنے محلے داروں کو کیا جواب دوں گی؟ میں اپنے چاچا اور ماموں کو کیا جواب دوں گی؟ حضرت مریم کہہ رہی اللہ میری مشکل آسان فرما، اللہ میری مدد فرما، اللہ میری صفائی گواہی پیش کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، آئے میں نے عجیب ماں دیکھی ہے، آج بیٹا پیدا ہوا ہے، ماں تو خوش ہوتی ہے، ماں تو خوشیاں مناتی ہے، ماں تو مٹھائی تقسیم کرتی ہے۔ ہائے مریم تجھے کیا ہو گیا؟ آج تیرا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو رو رہی ہے۔ مریم کہتی ہے لوگوں بغیر شادی بغیر خامد کے بیٹا ہوا، میں اپنے محلے داروں کو کیا جواب دوں گی؟ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تو حی القیوم ہے، اللہ تو طاقت والا ہے، اللہ میں اپنے شریکوں کو کیا جواب دوں گی؟ اللہ نے فرمایا مریم گھبراتی کیوں ہے؟ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ سبحان مریم تو گھبراتی کیوں ہے؟ تو پانی پی، تو کھانا کھا، سکون حاصل کر۔ میں کوئی کمزور تو نہیں ہوں، مجھے کوئی نسیان تو نہیں ہے، میں تو رحمان ہوں، سب کی مشکلیں آسان کرتا ہوں، میں تو چیونٹیوں کی بات سنتا ہوں، میں تو کیڑوں مکوڑوں کی بات سنتا ہوں، میں تو محتاجوں کی دعا سنتا ہوں، میں تو بے نیاز ہوں، ساری کائنات میری محتاج ہے۔ حضرت مریم کہتی اللہ میں لوگوں کو کیا جواب دوں؟ حضرت اللہ نے فرمایا مریم گھبراتی کیوں ہے؟ تو کہہ دے انی نظرت للرحمن صوما۔ اور لوگوں مہنے دینے والوں، تانے دینے والوں، بکواس کرنے والوں، بات مجھ سے نہ کرو۔ پہلے شریعت میں اجازت ہوتی تھی، چپ کا روزہ ہوتا تھا، خاموشی کا روزہ ہوتا تھا، بولنا جائز نہیں ہوتا تھا۔ حضرت مریم کہتی ہے مجھے تو خاموشی کا روزہ ہے، میں اشارہ کرتی ہوں مہمان کی طرف، مہمان جانے میزبان جانے۔
لوگ کہتے مریم یہ کیا ہو گیا، ہم تو سمجھتے تھے لیکن آج ہمیں تیری عقل پر بھی شک پڑ رہا ہے۔ بھلا دودھ پینے والا بچہ، گھوڑے میں جھولنے والا بچہ، 3 دن کا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کائنات والو خبردار، جس قاعدہ یہی ہے، قانون یہی ہے، فیصلہ یہی ہے کہ 3 دن کا بچہ بولتا نہیں، لیکن جب ماں کی عزت کا مسئلہ آ جاتا ہے میں خدا فیصلے تبدیل کر دیتا ہوں۔ جب نبی کی بیٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے، نبی کی بیوی کا مسئلہ آ جاتا ہے، نبی کی ماں کا مسئلہ آ جاتا ہے، نبی کے زواج کا مسئلہ آ جاتا ہے، پھر بچہ تو کیا، اگر میں خدا چاہوں تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا دیتا ہوں۔ جب کہتے ہیں حضرت مریم نے اشارہ کیا، فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اشارہ کیا بھئی مجھے نہ ستاؤ، ہمیں نہ ستاؤ، ہم ستائے ہوئے ہیں۔ اشارہ کر کے کہا کہ اس سے پوچھو یہ کیسے آیا ہے، کیوں آیا ہے، کون بھیجنے والا ہے؟ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بھلا یہ بچہ جو بول نہیں سکتا، جو چل نہیں سکتا، وہ کیسے اس بات کی تشریح کرے گا، وہ کیسے سوال کا جواب دے گا؟ کہتے ہیں جب لوگوں نے یہ بات کی، لوگ کہہ رہے تھے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، مریم تجھے کیا ہو گیا، نہ تیرا باپ ایسا نہ تیری ماں ایسی، یہ تو نے کیا چاند چڑھا دیا؟ ہے مریم کہتی ہے مجھے زمین جگہ دیتی، میں زمین پھٹ جاتی۔ ہے مریم کہتی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہے میں مر جاتی، ہے میں ریت کا ذرہ ہو جاتی، ہے میں ملیا میٹ ہو جاتی، ہے میں پیدا ہونے سے بھی پہلے مر جاتی۔ اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، آج میں شریکوں کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ نے فرمایا مریم آج جواب تو نہیں دے گی۔ حضرت مریم کہتی اللہ تو بھی جواب نہ دے، میں بھی جواب نہ دوں، یہ بھی جواب نہ دے تو جواب کون دے گا؟ اللہ نے فرمایا جواب یہی انسان دے گا، یہ بے زبان دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنی ماں کی گود میں جواب دیتے ہوئے کہا قال انی عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ، اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا۔ او میری ماں کو ستانے والوں، معلوم ہوتا ہے غیرت مند بیٹا اپنی ماں پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتا ہے، غیرت مند بیٹا اپنی ماں پر کوئی دکھ برداشت نہیں کرتا ہے، غیرت مند بیٹا اپنی ماں پر تہمت لگانے والوں کو معاف نہیں کرتا ہے۔ آج عائشہ پر الزام لگ رہا ہے، آج میرے محبوب کی بیٹیوں کو معاف نہیں کیا جا رہا، لیکن میں مسلمانوں پر حیران ہوں، سرگردان ہوں۔ آج کا مسلمان خاموش کیوں ہو گیا؟ آج کا مسلمان چپ کیوں ہو گیا؟ واہ حق نواز جھنگوی، میں تیری عظیمت پہ قربان جاؤں۔ اگر عیسیٰ کی ماں پر کوئی بات کرتا ہے تو عیسیٰ بولتا ہے، اگر ایسا پر کوئی بات کرتا ہے حق نواز جھنگوی بولتا ہے۔ بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آؤ میرے سے بات کرو، آئے ایسی خطیب، آئے ایسا خطیب میں کہاں سے لاؤں؟ لاکھوں خطیب ہو جائیں عیسیٰ علیہ السلام کے ایک جملے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لاکھوں ادیب و شاعر کٹھے ہو جائیں حضرت عیسیٰ کے ایک جملے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کی توحید و بیان کیا، کیونکہ کلمے میں پہلے توحید ہے، رسالت بعد میں ہے، درود میں پہلے توحید ہے، رسالت بعد میں ہے، اذان میں پہلے توحید ہے، رسالت بعد میں ہے، قرآن میں پہلے توحید ہے، رسالت بعد میں ہے، قبر میں مر ربوں کا توحید پہلے ہے، رسالت بعد میں ہے، اور قیامت کے دن رحمت پہلے ہے، شفاعت بعد میں ہے۔ میرے خیال آپ تھک گئے ہیں، ہاتھ کھڑا کریں جو تھک گئے ہیں، ماشاء معلوم ہوتا ہے سارے کھانا کھا کر آئے، کہہ دو سبحان اللہ۔ جب میں نے یہ تقریر کی اوکارا میں تو مجھے تقریر کے بعد ایک عیسائی ملا، کہنے لگا مولانا آپ آج نے بہت اچھی تقریر کی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیسے اچھی لگی ہے؟ کہنے لگا آج ہمارے نبی کی تم نے تعریف کی ہے۔ میں نے کہا ہم تو پہلے بھی تعریف کرتے ہیں، قرآن میں جو ہے ہم اس کے قائل ہیں۔ کہنے لگا دو جملے آپ نے بڑے عظیم کہے۔ میں نے کیا؟ کہنے لگا آپ نے کہا قال انی عبد اللہ، معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا نبی بچپن میں بولتا تھا۔ میں نے کہا اس میں شک ہی نہیں۔ دوسرا آپ نے کہا کن تو نبیہ، معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا نبی بچپن میں نبی تھا۔
میں نے کہا جب تمہارا نبی بولا تو کہا انی عبداللہ، جب ہمارا نبی بولا تو کہنے لگا انی رسول اللہ۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ تمہارا نبی بولے تو کہے انی عبداللہ، ہمارا نبی بولے تو کہے انی رسول اللہ۔ تمہارا نبی تو کہے کہ مجھے پیدا ہونے کے بعد نبوت ملی ہے، ہمارا نبی بولے کہے کن تو نبیہ وآدم بین الماء والطین، کائنات والوں میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم گلگارے میں تھے۔ سبحان اللہ۔ اور حسن یوسف اور ہے، حسن محمد اور ہے، طور سینہ اور ہے، عرش معلیٰ اور ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ حضرت مریم جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، جس کا نام اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا، وہ دیکھو دوسری بی بی مریم۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ بیت اللہ قریب حتیم کے قریب ایک بی بی بیٹھی ہے، با پرد خاتون بیٹھی ہے، پردہ دار عورت بیٹھی ہے۔ میں نے جا کر سلام کہا، اس نے سلام کا جواب دیا، میں نے عربی میں سوال کیا، اس نے عربی میں جواب دیا۔ آج کی عورت آٹا گونڈتی ہے تو انگریزی سنتی ہے، آٹا گونتی ہے تو ڈرامہ دیکھتی ہے، آٹا گونتی ہے تو جناب کیبل کی لعنت پر اپنی نگاہ کو ٹکاتی ہے۔ میں اس عورت کی بات کر رہا ہوں۔ آج کی عورت جب سرخی پاؤڈر خوشبو لگا کر بازار میں جاتی ہے، ایسی عورت پر خدا کی لعنت برس رہی ہے۔ میں اس بی بی کی بات کر رہا ہوں جس عورت پر خدا کی رحمت برس رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتی ہیں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے سوال کیا ماں اس موقع بتا بی بی تیرا نام کیا ہے؟ بی بی قرآن سے جواب دیتی ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ او میرا نام پوچھنے والے، میرا نام مریم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں بی بی بتا تو کہاں جانا چاہتی ہے؟ این تذهب، کہاں جانا چاہتی ہے؟ بی بی قرآن سے جواب دیتی ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئی تھی، اب میں بیت المقدس جانا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمایا بی بی تو مسافر ہے، تیرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، میرے پاس اونٹنی ہے، سواری ہے، آ تو میری سواری پہ سوار ہو جا۔ حضرت مریم جواب دیتی ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ بی بی جواب دیتی ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اگر تم میرے پہ احسان کرے گا اللہ تجھ پر احسان کرے گا، اگر تم مجھ پہ مسافرت کی حالت میں اپنی سواری پہ مجھے سوار کرے گا اللہ تجھے پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں جب بی بی سوار ہونے لگی میں بی بی کے قریب ہونے لگا، میں نے کہا کہ تجھ تعاون کروں، اس سے سوار کروں، اونٹنی کی مہار پکڑوں۔ بی بی کہتی ہے خبردار تو دور ہو جا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ بی بی کہتے خبردار او جوان تاجر صاحب، قاری صاحب، عالم صاحب، مرشد صاحب، علیحدہ ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، میں خود سوار ہو جاؤں گی۔ کہتے ہیں بی بی خود سوار ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک اونٹنی کی نکیل مہار پکڑ کر سفر کر رہے ہیں، جنگل کا سفر ہے۔ بی بی کہتی ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک عربی میں اشعار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بی بی کہتی ہے ہاں اگر میرے ساتھ مقابلہ کرنا ہے جیسے آج عورتیں مردوں کے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں، میں نے پسور کی جامع مسجد، عظیم جامع مسجد فاروقیہ میں بھی کہا تھا مقابلہ کرنا ہے تو قرآن میں مقابلہ کرو، مقابلہ کرنا ہے تو تعلیم میں مقابلہ کرو، مقابلہ کرنا ہے تو تہجد میں مقابلہ کرو، مقابلہ کرنا ہے تو تسبیحات میں مقابلہ کرو۔ بی بی کہتی ہے او شعر پڑھنے والے اگر تو شعر ہے پھر میدان میں آ، میں بھی قرآن پڑھتی ہوں، فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ بی بی کہتی ہے شعر مجھے نہ سنا، مجھے تو رب کا قرآن سنا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک قرآن پڑھتے ہوئے جا رہی ہیں، آگے جا کر پھر سوال کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں بی بی یہ تو بتا تیرے پاس پانی کا انتظام نہیں ہے، بغیر پانی بغیر وضو عبادت ریاضت تلاوت کیسے کرتی ہے؟ بی بی رو کر کہتی ہے جس قرآن کا تو مطالعہ کرتا ہے اسی قرآن کا میں مطالعہ کرتی ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً
فتیمموا صعیدا طیبا. مجھے قرآن کہتا ہے او مرد عورت اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے, جنگل کے عالم میں ہو, مٹی پہ ہاتھ مارنا تمہارا کام ہے, آب زمزم کا ثواب دینا میں اللہ کا کام ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے کہا بی بی تیرے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے. آج کا نوجوان مرد ہے عورت ہے چار چار قسم کے کھانے کھاتے ہیں, پھر بھی اعتراض ہوتا ہے یار مرچیں زیادہ ڈل گئی ہے, گھی زیادہ پڑ گیا ہے, گرم مسالہ ہو گیا ہے, ڈاکٹر نے روکا تھا. واہ بی بی میں تیری عظمت میں قربان جاؤں. کوئی دور ہوتا تھا تو پتے درختوں کے پتے چبا کر اللہ کا قرآن سناتی تھی, محمد کا فرمان سناتی تھی. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے کہا بی بی یہ بتا تو کھاتی نہیں پیتی نہیں تیرا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ بی بی قرآن پڑھ کے کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. میں روزے دار ہوں, روزے داروں کو کھانے سے کیا تعلق, پینے سے کیا تعلق یار. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں جا رہا تھا, جاتے جاتے میں نے پوچھ لیا بہن بتا تیرے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ بی بی قرآن پڑھ کے کہتی ہے وإبراہیم وإسماعیل وإسحاق ویعقوب. میرے بیٹوں کا نام ابراہیم ہے, اسماعیل ہے, اسحاق ہے, یعقوب ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں بی بی بتا تو صحیح تیرے بیٹے کیا کام کرتے ہیں؟ آج میں بوڑھے باپ سے پوچھتا ہوں ابا جی بتاؤ تیرا بیٹا کیا کام کرتا ہے؟ باپ کا جگر پارے پارے ہو جاتے ہیں. کہتے قاری صاحب کیا بتاؤں, میری تو زندگی گزر گئی مسجد کی خدمت کرتے ہوئے, میری تو زندگی گزر گئی طلباء کو کھانا دیتے ہوئے, میری تو زندگی گزر گئی تبلیغی جماعت کے ساتھ جاتے ہوئے, میری تو زندگی گزر گئی مجلس احرار ختم نبوت کے ساتھ جاتے ہوئے, لیکن میرا بیٹا بدماش نکلا ہے. میرے بیٹے کی سوسائٹی تبدیل ہو گئی ہے, میرا بیٹا جیل میں ہے, میرا بیٹا شراب خانے میں مست ہے, میرے بیٹوں کے ہیروئن کا نشہ لگی ہے. آپ بھی روتا ہے مجھے بھی رلاتا ہے. لیکن عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے پوچھا بتا تیرے بیٹے کیا کام کرتے ہیں؟ بی بی نے یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے ڈرائیونگ کرتے ہیں, بی بی نے یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے جناب فلاں کام کرتے ہیں. بی بی نے کہا وعلامات وبالنجم هم يهتدون. میرے بیٹے قرآن کے قاری ہیں, قرآن کے عالم ہیں, دین کے عالم ہیں. وہ جگہ جگہ بستی بستی کریا کریا کونا کونا لوگوں کو قرآن سناتے ہیں, نبی کا فرمان سنا کر محمد کے شریعت کا راستہ لگاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں بھی بی بی کے ساتھ جا رہا ہوں, جاتے جاتے میں نے دیکھا کہ وہ بیٹے اپنی امی کا انتظار کر رہے تھے. میں نے جا کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. آج پاکستان میں بھی بڑے قسم کے سلام نکلے ہیں, کوئی اصلی ہے, کوئی نقلی ہے, کوئی فرضی ہے, کوئی قبضی ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے. کوئی کہتا ہے آئے وے صحیح, سارے علاقے جاتے ہیں آئے وے صحیح, یہ کوئی ثواب نہیں. اور کوئی کہنا جی بسم اللہ کا کوئی ثواب نہیں. بسم اللہ ہوندی جب کسی بڑا کھان لگ دے نا تو کہندے بسم اللہ, جڑا کہے نا تو بسم اللہ تو دور ہو جائے کہ تو نہ کھا جائے. شریعت اندر بسم اللہ نہیں, شریعت اندر ہے السلام علیکم, کہہ دو سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے جا کر کہا السلام, اور کوئی پڑھے لکھے جدید جوان ہے وہ پتہ نہیں کیا کہ ٹائے لگے ٹائے کہ پتہ نہیں الٹے سوال تھے الٹے جواب. لیکن بی بی کہتی ہے میرے سادہ لہو بیٹے, جب حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بیٹوں نے قرآن سے جواب دیا سلام 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 قولا من رب الرحیم. بیٹے قرآن کے حافظ تھے, بیٹے قرآن کے عالم تھے, کیونکہ جن کی ماں تہجد گزار ہوتی ہے ان کے بیٹے بھی قرآن کے قاری ہوتے ہیں, ان کے بیٹے حافظ قرآن ہوتے ہیں, ان کے بیٹے عطا اللہ شاہ بخاری ہوتے ہیں, ان کے بیٹے شیخ القرآن ہوتے ہیں, ان کے بیٹے محمد علی جلندری ہوتے ہیں, ان کے بیٹے جناب مولانا لال اختر صاحب ہوتے ہیں, ان کے بیٹے مولانا تاج محمود ختم نبوت کے پروانے ہوتے ہیں, جن کے بیٹے جو ماں پاک دودھ پلاتی ہے ان کے بیٹے جناب عطا اللہ شاہ بخاری پیدا ہوتے ہیں, حق بہو سلطان پیدا ہوتے ہیں, یارو خواجہ خدا بخش پیدا ہوتے ہیں, فرید الدین گنج شگر پیدا ہوتے ہیں, جن کی ماں ٹیلی ویژن دیکھتی ہوئے دودھ پلاتی ہے, جن کی ماں ڈرامہ دیکھتی ہوئی دودھ پلاتی ہے, ان کے بیٹا مہدی حسن پیدا ہوتا ہے, ان کا بیٹا عطا اللہ میراثی پیدا ہوتا ہے, ان کی بیٹی نور جہاں سور جہاں پیدا ہوتی ہے, ان کی بیٹی بد نصیب و لال پیدا ہوتی ہے, جن کی ماں تہجد پڑھ کر دودھ پلاتی ہے, ان کی بیٹی فاطمہ تو زہرا پیدا ہوتی ہے.
یار میں تمہیں کس کس بی بی کا واقعہ سناؤں، کس کس عورت کا واقعہ سناؤں؟ وہ دیکھو حضرت ہاجرہ، آج عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو مریم پریشان ہے، ادھر حضرت اسماعیل پیدا ہوتے ہیں، ادھر پہلے عین ہے، ادھر پہلے الف ہے، ادھر بعد میں سین ہے، ادھر بھی بعد میں سین ہے، ادھر بھی یا ہے، عیسیٰ میں بھی یا ہے۔ وہ بیٹا پیدا ہوتا ہے، ماں پریشان ہے، یہ بیٹا پیدا ہوتا ہے، ماں پریشان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں، وہاں جنگل بیابان میں چھوڑ دیا، جہاں کوٹھی نہیں، بلڈنگ نہیں، محل نہیں، آدم نہیں، آدم زادہ نہیں، جنگل بیابان میں چھوڑ کر جب واپس آ رہے تھے، حضرت ہاجرہ نے دامن پکڑ کر کہا، ابراہیم یہ بتا میرا قصور کیا ہے؟ میری جوانی تیرے ساتھ گزری ہے، میری جوانی کی جلانی تیرے ساتھ گزری، آج میں بوڑھی ہو گئی، میری کمر جھک گئی، میرے بال سر کے بال سفید ہو گئے، یہاں مجھے کس کے حکم پر چھوڑ کر جا رہا ہے؟ میرے بچے کا قصور کیا ہے؟ یہ تو بچہ ہے، 3 دن کا ہے، 4 دن کا ہے، 5 دن کا ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں مجھے بولنے کی اجازت نہیں، وہاں مریم کہتی ہے مجھے بولنے کی اجازت نہیں، یہاں ابراہیم کہتے ہیں مجھے بولنے کی اجازت نہیں، وہاں مریم اشارہ کرتی ہے، عیسیٰ بول پڑتا ہے، ادھر ابراہیم اشارہ کرتا ہے، کہتے ہیں ہاجرہ میں اپنی مرضی سے چھوڑ کر نہیں جا رہا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میں تو آسمانوں کے مالک، زمین کے مالک و خالق و رازق و داتا اللہ کا حکم کا پابند ہوں، مجھے اللہ نے حکم کیا ہے کہ اپنے بیٹے بی بی کو جنگل میں چھوڑ کر آ۔ ہاجرہ میں تیرے صبر پہ قربان جاؤں، ماں اپنے بیٹے کے لیے کتنے دکھ برداشت کرتی ہے، آج تو اپنی ماں کو جوتے مارتا ہے، آج تو اپنی ماں کو دھکے دیتا ہے، آج تو اپنی ماں کو کہتے ہیں بھونکنا ہے، بیوی کے پاؤں دباتا ہے، ماں کو جوتے مارتا ہے۔ اور بد نصیب اپنی خطابت میں ناز نہ کرنا، اپنے علم پہ ناز نہ کرنا، اپنی سرٹیفکیٹ نوکری پہ ناز نہ کرنا، اپنی ملازمت میں ناز نہ کرنا۔ اگر یہی غریب فقیر نے ماں نے بد دعا کر دی، تیری نمازیں، تیرے سجدے، تیرے سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اگر ماں غریبنی نے دعا کر دی، تیری دنیا بھی آباد ہے، تیری آخرت بھی آباد ہے۔ سبحان اللہ۔ یار ماں کا دل نہ دکھایا کر، تو نبی کے صحابی سے بڑا تو نہیں ہے۔ آپ مولانا کے پاس لائبریری موجود ہے، حضرت علقمہ کا واقعہ پڑھ کر دے گا، جو نبی کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہے، جو نبی کے ہاتھوں کو بھی چومتا ہے، جو نبی کی درسگاہ میں تربیت حاصل کی ہے، لیکن جب وہ موت کا وقت آتا ہے، آخری وقت آتا ہے، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ یارو قصہ بہت لمبا ہے، میں اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو چھوڑ کر، ہاجرہ جیسی عورت کو چھوڑ کر جب واپس آ جاتے ہیں، ماں کا دل کیا کہتا ہے؟ میں بھوکھی مر جاؤں، میرا بھوکھا بیٹا نہ رہے، بیٹا بھوکھا نہ رہے، میں پیاسی رہ جاؤں، میرا بیٹا پیاس نہ رہے۔ ماں خود بیمار ہے، بیٹے کی بیماری برداشت نہیں کر سکتی، ماں خود بھوکھی ہے، بیٹے کی بھوک برداشت نہیں کر سکتی، ماں خود پیاسی ہے، بیٹے کی پیاس برداشت نہیں کر سکتی۔ حضرت ہاجرہ اس پہاڑی پہ جاتی ہے، اس پہاڑی پہ جاتی ہے، پھر اس پہاڑی پہ جاتی ہے، پھر اس پہاڑی پہ جاتی ہے۔ جب 7 چکر ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہاجرہ ٹھہر جا، آج میں تیرے قدموں کو نشانوں کو اپنا قرآن بنا دوں گا۔ آج حاجی جاتا ہے، نمازی جاتا ہے، پیر جاتا ہے، ولی جاتا ہے، غوث جاتا ہے، عبدال جاتا ہے، علی جاتا ہے، صدیق جاتا ہے، نبی جاتا ہے، عثمان جاتا ہے، طلحہ جاتا ہے، زبیر جاتا ہے، آمنہ کا لال جاتا ہے، بلال جاتا ہے۔ اللہ فرماتے خبردار، جہاں ابراہیم نے قدم رکھے ہیں وہاں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، جہاں ہاجرہ نے قدم رکھے ہیں یہاں صفا مروہ کا طواف کرنا ہے۔ سبحان حضرت ہاجرہ قدموں کا نشان رکھے، اللہ دین کا فریضہ بنا دے، قرآن بنا دے، عظمت قرآن بن جائے۔ میں کس بی بی کا واقعہ سناؤں؟ وہ دیکھو وہ بھی ماں ہے، ادھر عیسیٰ کا، ادھر مریم کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، ماں پریشان ہے، ادھر ہاجرہ کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، ماں پریشان ہے، ادھر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، ماں رو رہی ہے۔ فرعون کے فوجی، فرعون کے پولیس والے، CID سارے افسران موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پہ آ گئے ہیں، کیونکہ فرعون نے کہا تھا اگر بچہ ہو تو ذبح کر دینا ہے، بچہ ہو تو قتل کر دینا ہے، اگر لڑکی ہو تو زندہ رکھنی ہے، بچانی ہے۔ کہتے جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، فرعون کے فوجی دروازے پہ آ گئے، ہائے ماں تڑپ رہی ہے، ہائے ماں رو رہی ہے، ادھر بیٹے کو دیکھتی ہے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، ادھر دشمنوں کو دیکھتی ہے تو جگر پارے پارے ہو جاتا ہے، ہائے میں اپنے بیٹے کو کہاں چھپاؤں، ہائے میں اپنے بیٹے کو کن کے حوالے کروں، ہائے میں اپنے بیٹے کو کیسے بچاؤں، ہائے میں اپنے چاند جیسے بیٹے کی زندگی کیسے بچاؤں۔ اللہ نے فرمایا او موسیٰ کی امی، اگر تجھے بیٹا زیادہ ہی پیارا ہے پھر دیکھ لے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔
موسیٰ کی امی پریشان کیوں ہوتی ہے؟ ویسے روتی کیوں ہے؟ تو روتی ہے میرا آسمان روتا ہے، تو روتی ہے آسمان کے چاندے روتے ہیں، چاند ستارے روتے ہیں، تو کیوں روتی ہے؟ اللہ میں بیٹے کے لیے رو رہی ہوں، کسی اور کے لیے تو نہیں رہی. اللہ تو میری مدد کر. کہ مدد کون کرتا ہے؟ سب کی مدد کون کرتا ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ منت کے لائق کون ہے؟ سجدے کے لائق کون ہے؟ اور کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ماں رو رہی تھی. اللہ نے فرمایا اسے صندوق میں بند کر، دریا کے حوالے کر دے اور سمندر کے حوالے کر دے. اللہ یہاں تو میرا گھر ہے، میری گود ہے، کوئی اور جگہ بتا جہاں میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے رہے. اللہ میں اپنے بیٹوں کو صندوق میں بند کر کے پیاسا بھوکا اور سمندر کے حوالے کیسے کروں؟ اللہ نے فرمایا جب تو سمندر کے حوالے کرے گی تو صرف موسیٰ ہوگا. جب واپس آئے گا تو صرف موسیٰ نہیں ہوگا بلکہ نبی اور رسول بن کر آئے گا. اللہ نے موسیٰ کی ماں کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کیا، کیونکہ سب کی مشکلات اللہ نے حل کی ہے. حضرت ہاجرہ روتی ہے، مشکل اللہ حل کرتے ہیں. حضرت مریم روتی ہے، مشکل اللہ آسان کرتے ہیں. حضرت موسیٰ کی ماں روتی ہے، مشکل آسان اللہ کرتے ہیں. ایک بی بی خولہ بنت ثعلبہ ہے، کہہ دو سبحان اللہ. یہ کون بی بی خولہ بنت ثعلبہ؟ مدینہ منورہ میں نبی کے دور میں، نبی کے زمانہ میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ کی شادی ہو جاتی ہے حضرت اوس بن ثابت کے ساتھ. حضرت اوس بن ثابت نے اور حضرت خولہ بن ثابت اپنے خوشی کی زندگی گزار رہی ہیں اور آرام اور پرسکون زندگی گزار رہی ہیں. ایک دن خامد حضرت اوس بن ثابت گھر میں داخل ہوئے. دل چاہا کہ بیوی کے ساتھ دل لگی کروں، اور جب آئے تو دیکھا کہ بیوی نماز میں مصروف ہے. چلے گئے واپس. جب بازار سے واپس ہے اپنی بیوی کے ساتھ ذرا دل لگی کرنے لگے. بیوی نے کوئی توجہ نہ کی. خامد غصے میں آ گیا، ناراض ہو کر کہنے لگا انت علیہ کا ظہر امی، خبردار آج تو نے مجھ سے مسکرا کر بات نہیں کی، اس لیے آئندہ تو مجھ پر حرام ہے. جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے اسی طرح تو بھی مجھ پر حرام ہے. کہتے ہیں زمانے جاہلیت میں جو کوئی آدمی کہتا تھا اپنی بیوی کو انت علیہ کا ظہر امی، اس پر بیوی حرام ہو جاتی تھی. کہتے ہیں جب حضرت خولہ بن ثعلبہ نے یہ بات سنی کہ مجھے تو طلاق ہو گئی ہے، کیونکہ اس وقت یہ مسئلہ نازل نہیں ہوا تھا. حضرت خولہ بن ثعلبہ رو رہی ہے، اوس بن ثابت تو یہ کیا کر دیا؟ تو نے ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا. آج بچیاں میں کہاں لے جاؤں؟ میں پہلے جوان تھی اب بوڑھی ہو گئی، تو نے مجھے در در کی ٹھوکریں دی ہیں. کہتے جب حضرت خولہ بن ثعلبہ روتی اپنے گھر سے باہر آتی ہے، حضرت اوس بن ثابت کہتے ہیں میں نے اپنی بچیوں کو جدا ہوتے ہوئے دیکھ کر میری بھی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی. میں بھی رونے لگا، چیخنے چلانے لگا، ہائے اوس آج تو نے یہ کیا کر دیا؟ اوس تو نے یہ کیا تو نے قصور کیا جو تیری وجہ سے آج تیری بیٹیاں در پہ ٹھوکریں کھائیں گی؟ کہتے ہیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ روتی بھی جا رہی ہے، بیٹیاں بھی ساتھ ہیں، کیونکہ بیٹیاں ماں مر جائے یارو ماں بہشتی باغ دبوٹا تے ماما ٹھنڈی چھاواں. سبحان ماما ٹھنڈیاں چھاواں ہوتی ہیں. کہتے ہیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ اپنی بچیوں کو لے کر جا رہی ہے. حضرت اوس کہتے ہیں خولہ تو کہاں جا رہی ہے؟ آج تو کن رشتہ داروں کے دروازے پہ جائے گی؟ آج تو چاچا کے دروازے پہ جائے گی، آج تو ماموں کے دروازے پہ جائے گی، آج تو شریکوں کے دروازے پہ جائے گی. حضرت خولہ بن ثعلبہ کہتی ہے آج میں کسی کے دروازے پہ نہیں جاؤں گی، آج تو میں صاحب قرآن محمد کریم کے دروازے پہ جاؤں گی. سبحان اللہ. جن کے دروازے پہ بلال نظر آتا ہے، جن کے دروازے پہ رومی نظر آتا ہے، جن کے دروازے پہ شامی نظر آتا ہے، جس کے دروازے پہ ابن ام مکتوم نظر آتا ہے، جن کے دروازے پہ ساری کائنات نظر آتی ہے، آج میں محمد کریم کے دروازے پر جا رہی ہوں. کہتے ہیں جب روتی ہوئی نبی مکرم سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آتی ہیں. کہتے بی بی یہ حالت ہو گئی، میرے خامد نے مجھے اپنے اوپر حرام کر دیا، اب میں کس کے دروازے پہ جاؤں؟ آج تو میں بوڑھی ہو گئی، وہ حسن نہ رہا، وہ سیرت نہ رہی، وہ صورت نہ رہی، اب میں بڑھاپے کو لے کر کہاں جاؤں؟ اب میں مچھیوں کو لے کر کس کے دروازے پہ جاؤں؟ حضرت عائشہ صدیقہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئی، کیونکہ رحم دل بی بی عائشہ تھی، کیونکہ آپ کے پاس نماز کے مسائل پہنچے ہیں، روزے کے مسائل پہنچے ہیں اور تہجد کے مسائل پہنچے ہیں. صدیق اکبر کے صدقے اگر میری ماں کے پاس نبی کے گھر والی زندگی پہنچی ہے تو بی بی عائشہ صدیقہ کے صدقے. سبحان اللہ. کیونکہ گھر والی زندگی کی گواہ بی بی عائشہ ہے، مسجد کی نبوی کی زندگی کی گواہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے اپنے خامد کو بلا، وہ نبی کے پاس جائے. حضرت اوس بن ثابت آ جاتے ہیں. بیوی نے کہا کہ جاؤ، ساری کائنات کا جج موجود ہے، آج ساری کائنات سے بڑا عالم
والے موجود ہیں, آج ساری کائنات سے بڑا مفتی محمد موجود ہے, جاؤ ذرا مسئلہ فتویٰ پوچھ کر آؤ. اب ہم کیا کریں؟ کہتے ہیں اوس بن صامت کہتے ہیں میں نبی کے سامنے یہ جملے کیسے کہوں گا, آج میں نبی کے سامنے پیش کیسے ہوں گا, آج میں روتا ہوا بچے کو رلاتا ہوا نبی کے پاس کیسے جاؤں. حضرت صامت بن اوس بن صامت نے کہا کہ تو جا نبی کے دروازے پر. کہتے ہیں جب یہ عورت روتی ہوئی نبی مکرم کے دروازے پہ آتی ہے, کہتی ہے اس طرح مسئلہ ہو گیا ہے, میرے خامد نے کہا کہ انت علیہ کا ظہر امی, میرے خامد نے اپنے اوپر مجھے حرام کر دی ہے, مجھے اس نے اپنی ماں بنا لی ہے. یا رسول اللہ اب بتاؤ میں کہاں جاؤں, کس دروازے پہ جاؤں. کہتے ہیں جب نبی نے یہ بات سنی کہنے لگے چلی جا, میرے پاس تیرے مسئلے کا حل نہیں ہے. وہ عورت کہتی یا رسول اللہ طلاق نکاح کا مسئلہ موجود ہے, شادی کا مسئلہ موجود ہے, زکات کا مسئلہ موجود ہے, نماز کا مسئلہ موجود ہے, روزے کا مسئلہ موجود ہے, یتیموں کا مسئلہ موجود ہے, لیکن آج میں کس دروازے پہ جاؤں؟ اگر میرا مسئلہ نہیں ہے تو میں کہاں جاؤں؟ آپ سے بڑا کوئی مفتی نظر تو نہیں آتا, آپ سے بڑا کوئی عالم تو نظر نہیں آتا. کہتے جب عورت نے یہ کہا تو نبی مکرم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا او میرے اللہ, او ہاجرہ کی ماں کی مدد کرنے والے, او اسماعیل کی ماں کی مدد کرنے والے, او عیسیٰ کی ماں کی مدد کرنے والے, او موسیٰ کی ماں کی مدد کرنے والے, او یوسف کی مدد کرنے والے, اللہ میری مدد فرما. اللہ یہ عورت رو رہی ہے, اللہ نے فوراً قرآن بنا دیا, قد سمیع اللہ ختم نبوت, شان صحابہ, شان قرآن, عظمت قرآن, شان امی عائشہ الصدیقہ, شان تکبیر. ہائے ہائے, امی عائشہ صدیقہ کون ہے؟ ایک دن بی بی فاطمہ الزہرا اور حضرت عائشہ صدیقہ ساتھ بیٹھی تھی, تو بی بی فاطمہ نے کہا امی میری شان آپ سے زیادہ ہے. بی بی عائشہ نے کہا کہ وہ کیسے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میں پیغمبر کی بیٹی ہوں اور آپ ابو بکر کی بیٹی ہیں, میں امام کی بیٹی ہوں, آپ غلام کی بیٹی ہیں, میں نبی کی بیٹی ہوں, آپ امتی کی بیٹی ہیں, اس لیے میرا شان آپ سے زیادہ ہے. تو ماں نے خوش ہو کر جواب دیا, اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ بھی رکھا اور کہا بیٹی ذرا میری بات بھی سن, میں ابو بکر کی بیٹی, تو پیغمبر کی بیٹی, میں غلام کی بیٹی, تو امام کی بیٹی, اور میں امتی کی بیٹی, تو نبی کی بیٹی. صرف فرق اتنا ہے, جب تو قیامت کے دن اٹھے گی تو تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا, میرے ہاتھ میں نبی کا ہاتھ ہوگا. کسی نے کہا عطا اللہ شاہ بخاری سے یہ بتاؤ, ایک جملہ تو یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جب حضرت حسین پر ظلم ہو رہا تھا تو اس وقت خدا کہاں تھا؟ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ اس وقت میرا اللہ ترازو پہ تھا, سوچ رہا تھا کہ شیمر کا ظلم بڑھتا ہے یا حسین کا صبر بڑھتا ہے. تیسرا سوال یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ عائشہ کا شان زیادہ ہے یا خدیجۃ الکبریٰ کا شان زیادہ ہے؟ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا کہ جب خدیجہ کا نکاح میرے نبی سے ہوا تھا اس وقت میرے نبی تھے محمد بن عبداللہ, جب عائشہ کا نکاح میرے نبی سے ہوا تھا اس وقت میرے نبی تھے محمد رسول اللہ. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. کہتے ہیں یہ عورت روتی ہوئی نبی کے پاس بیٹھی ہے, نبی بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, یہ عورت بھی آسمان کی طرف دیکھتی ہے, نبی بھی دعا کر رہے ہیں. یہ عورت اپنی بچیوں کی انگلی پکڑ کر ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو جاتی ہے, کہتی ہے بچیوں میں دعا کروں گی تم آمین کہنا, کیونکہ اللہ کا قرآن آواز دے رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ نے کہا مجھے پکارو, ادعونی استجب لکم. اللہ نے فرمایا مجھے پکارو, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہی دعا کر رہی ہے, امی رو رہی ہے, بیٹیاں بھی رو رہی ہیں, امی دعا کر رہی ہے, بیٹیاں آمین کہہ رہی ہیں. اللہ نے فوراً قرآن بنا دیا, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها تشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. اللہ فرماتے ہیں محبوب اس عورت کا مسئلہ حل کرو نا. اللہ کیا مسئلہ حل کرو؟ آج تو صحابہ پہ بکواس کرتا ہے, آج کوئی نبی کی بیویوں پہ بکواس کرتا ہے, کوئی نبی کی صحابیات پر بکواس کرتا ہے. یہ مسئلہ عورت کو پیش نہ آتا, یہ بات نبی کا صحابی نہ کہتا. آج یہ مسئلہ کیسے حل ہوتا, یہ مسئلہ کیسے واضح ہوتا, قرآن کیسے بن کر آتا, یہ عورت کا مسئلہ عورت کی دعا بن کر قرآن کیسے آتا. اللہ نے فرمایا محبوب اس عورت کا مسئلہ میں نازل کر رہا ہوں, اللہ کیا کروں؟ فرمایا اس کے خامن کو کہو یا تو غلام آزاد کرے. حضور نے فرمایا ہاں بھائی غلام آزاد کر سکتے ہیں, کہنے لگا یہ طاقت بھی نہیں ہے. حضور نے فرمایا فصیام شہرین متتابعین,
2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ، ایک روزہ بھی قضا نہ ہو، یہ بھی طاقت ہے، میں جی کمزور ہوں، میں نہیں رکھ سکتا۔ حضور نے فرمایا پھر فیطام 60 مسکین، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو حضرت سامد بن اوس بن ثابت نے کہا ہاں اگر آپ کھانا دے دیں گے تو میں ان کو کھلا دوں گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ صحابہ کی نبی کی محبت تو دیکھو، نبی نے جھڑکا نہیں، نبی نے کوئی گالی نہیں دی، نبی نے ان پر غصے کا اظہار نہیں کیا۔ فرمایا سامد یہ مسائل ہیں، حل کر سکتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ اگر یہ طاقت ہوتی تو میں یہی غلام آزاد کر دیتا، یہ اگر میرے پاس طاقت ہوتی، میں تو کمزور ہوں، 2 ٹائم 3 ٹائم کا کھانا نہ کھاؤں تو میں مرنے لگ جاتا ہوں، اب میں 60 مسکینوں کو کھانا کیسے کھلاؤں؟ یا رسول اللہ میرے پاس کھانا ہوتا تو میں اپنے بچوں کو کھانا نہ کھلاتا، یا رسول اللہ آپ اگر مجھے دے دے تو میں ان کو کھلا دوں گا۔ اللہ نے فرمایا محبوب فلا وربک لا یؤمنون، بلکہ فرمایا محبوب جن کے پاس کھانا نہیں ہے، جن کے پاس طاقت نہیں ہے، محبوب ان کو کہو میرے دروازے پہ آ جائیں، میرے دروازے پہ آ جائیں، میں مسئلے آسان کر دوں گا۔ کہتے ہیں نبی نے مسئلہ، اللہ نے مسئلہ آسان کر دیا، نبی نے شریعت بنا دی۔ عورت روتی ہوئی مسکراتی ہوئی گئی تھی، مسکراتی ہوئی اپنے گھر میں آتی ہے۔ یہ ایک دوسری بی بی کا واقعہ بھی ہے، وہ بھی مدینے کا واقعہ ہے، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں، میں عورتوں کے واقعات کے قطار انبار لگا دوں، میں تجھے بتاؤں کہ تاریخ میں کس کس بی بی کے واقعات موجود ہیں۔ وہ بھی بی بی ہے جو حضرت امام شافعی کی بیٹی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ امام شافعی اپنے بیٹیوں کے سامنے اپنے شاگردوں کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے، میرا فلاں شاگرد بہت ہی عالم ہے، میرا فلاں شاگرد بہت ہی زہد اور تقوی دار ہے، میرا فلاں شاگرد بہت ہی عالم ہے، فلاں شاگرد امام ہے، فقیہ ہے۔ کہتے امام احمد بن حنبل ایک دن تشریف لے گئے تو امام شافعی نے اپنی بیٹوں سے کہا کہ میرا شاگرد آیا ہے، بہت ہی لائق ہے، بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی فرمانبردار ہے، بغیر وضو کے نہیں رہتا، ایک روٹی سے زیادہ بھی نہیں کھاتا، ساری رات سوتا بھی نہیں، کھڑا رہتا ہے، کم سوتا ہے، کم بولتا ہے، کم کھاتا ہے۔ بیٹوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ذکر والی، فکر والی، کلمے والی، درود والی روٹی، قرآن بھی پڑھ رہی ہیں، روٹی بھی پکا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک روٹی کیسے کھاتا ہے۔ ان بیویوں نے قرآن پڑھتے ہوئے آٹا گوندا، قرآن پڑھتے ہوئے روٹی پکائی، قرآن پڑھتے ہوئے سالن پکایا۔ جب روٹی پہنچی امام احمد بن حنبل کے پاس، پہلے 1 روٹی کھاتے تھے، آج 6 روٹیاں کھا گئے، رومال چھابری خالی ہو کر واپس آئی۔ ان بچوں کے امام شافعی نے کہا میرا شاگرد بغیر وضو کے نہیں رہتا، اس کے لیے پانی کا انتظام بھی کر دو۔ بیٹیوں نے پردے کے پیچھے لوٹا بھر کر دے دیا، لوٹا بھی بھرا رہا، مصلی دیوار کے ساتھ لٹکا رہا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا روٹیاں 6 کھا گیا، ساری رات اٹھا نہیں، وضو نہیں کیا، جب چادر اوڑھی تو منہ نہیں نکالا۔ یہ کیسا شاگرد ہے، یہ کیسا نیک ہے، یہ کیسا متقی ہے، یہ کیسا پیر ہے، یہ تو ایسا ہے۔ کہتے امام شافعی جب مسجد سے واپس ہے تو بیٹیوں نے شکایت کر دی کہ آپ کا شاگرد ایسا ہے، آپ تو کہتے تھے کہ کم کھاتا ہے، اس نے آج 1 روٹی کی بجائے 6 روٹیاں کھا دی ہیں۔ آپ تو کہتے تھے ساری رات سوتا نہیں ہے، اس نے تو ساری رات سونے میں گزار دی ہے۔ آپ تو کہتے تھے بغیر وضو کے نہیں رہتا، ہم نے جو لوٹا بھر کے رکھا تھا لوٹا ویسے ہی بھرا پڑا رہا، یہ کیسا شاگرد ہے۔ امام شافعی نے کہا یہ تو میرا شاگرد ہے، میں اپنے شاگرد کو کیسے شرمندہ کروں، یہ تو میرا مہمان ہے، میں اپنے مہمان کو کیسا جھڑکوں۔ آپ تم خود پردے کے پس پردہ ان سے سوال کرو، جواب میرا شاگرد دے گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا جی داڑھی والے سب ایسے ہی ہیں، نہ بھائی جس کا قصور ہے اس کا نام لے کر کہو وہ حاجی ایسے ہی ہے، اور کس حاجی کی بات کرتا ہے، وہ حاجی کس کی بات کرتا ہے، حسن بھی حاجی ہے، حسین بھی حاجی ہے، محمد عربی بھی حاجی ہے، علی المرتضیٰ بھی حاجی ہے، ابو بکر صدیق بھی حاجی ہے، اور جس حاجی کا قصور ہے اس حاجی کا نام لے کر پکار، اور جس مولوی کا قصور ہے اس مولوی کا نام لے کر، اور جس حافظ کا قصور ہے اس حافظ کا نام لے کر، اور جس پیر و مرشد کا قصور ہے اس پیر سے مرشد کا نام لے کر اسی سے سوال کرو۔ سب حاجیوں کو، سب قاریوں کو، سب پیروں کو، سب مولویوں کو، سب حافظوں کو ایک ہی سب میں شامل نہ کرو۔ امام شافعی نے کہا وہ تو میرا شاگرد ہے، تم خود سوال کرو۔ لڑکی نے سوال کیا اور میرے ابو کے شاگرد تم تو بہت کم کھاتے تھے، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ امام حنبل رونے لگے، کہنے لگے بیٹی سوال نہیں پوچھنا تھا، اگر تو نے پوچھنا تو پھر جواب سن۔ یہ تیرے ہاتھوں کا کھانا بابرکت ہی ایسا تھا، جب میں نے لقمہ توڑا مجھے ہر لقمے سے قرآن کی خوشبو آ رہی تھی، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہر لقمے سے قرآن کی خوشبو آ رہی تھی، میرا سینہ معلوم ہوتا تھا کہ منور ہو رہا ہے، منبر معطر ہو رہا ہے، میں ایسے کھانے کو بچا کر ویسے واپس کیوں بھیجتا؟ دوسرا سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے نہیں رہتے، لوٹا تو ویسے ہی بھرا رہا، آپ نے بغیر وضو کے رات کیسے گزار دی؟ وہ اللہ والے کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں گھر کی روٹی کھاتا تھا، مجھے دن میں 3 دفعہ وضو کرنا پڑتا تھا، لیکن آج میں نے استاد کے گھر کی، مرشد کے گھر کی، رہبر کے گھر کی روٹی کھائی، ایسا پاکیزہ کھانا تھا کہ ڈکار آتے ہی ختم ہو گیا، مجھے وضو کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ انہوں نے کہا میرے باپ تو کہتے تھے آپ ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کر گزارتے ہیں، آپ نے تو ساری رات سونے میں گزار دی۔ امام احمد بن حنبل نے جواب دیا رب کعبہ کی قسم میں نے تمہارے ذکر والی، تمہارے فکر والی، تمہارے تقوی والی، تمہارے کلمے والی، تمہارے قرآن والی، ہاتھوں والی روٹی کھائی، میں نے ایک آیت میں نگاہ ڈالی، ساری رات ایک آیت کا مطالعہ کرتا رہا، ساری رات ایک آیت کا معنی کرتا رہا، ساری رات ایک آیت کی تشریح کرتا رہا، ساری رات ایک آیت کا مطلب کرتا رہا۔ میں نے تمہارے کھانے کی برکت سے قرآن کی ایک آیت سے
100 مسئلہ نکال دیا ہے. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. مدینے کی بات ہے, 2 بھائی آئے اپنے بہن کے دروازے پہ, دستک دی. من دکل باب, کون ہے دروازے پہ؟ کہنے کہ ہم تیرے بھائی ہیں, دروازہ کھول. جب بہن نے دروازہ کھولا, بھائی اندر گئے, ویر اندر گئے. کہنے کہ بابا جی ابے کا آخری وقت ہے, وہ موت کی کشمکش میں ہے, موت سکرات کے وقت میں ہے, آپ کو یاد کر رہے ہیں, زندگی کا کوئی پتہ نہیں, آپ اکیلی بیٹی ہیں. آج تو باپ بیٹی کے دروازے پہ نہیں جاتا, کہیں بیٹی جو ہے, کہیں بیٹی وہ سوار زمین کا سوال نہ کر لے, کہیں بیٹی وہ شہر والے بنگلے کا سوال نہ کر لے. آج ہمارے علاقوں میں کہتے ہیں بہن بننا ڈین نہ بننا, ڈین ایک بلا ہوتی ہے. کہتے خیال کرنا میں تیرا بھائی ہوں, باپ فوت ہو گیا ہے, اب جائیداد میرے حوالے کر دے, بلا نہ بننا, میری بہن بننا. وہ کہتی ہے بھائی زمین لے جا, بھائی مکان لے جا, بھائی یہ بنگلہ لے جا, لیکن تو خوش رہا کر. اگر تو خوش رہے گا میں تیری بہن خوش رہوں گی. کہتے جب یہ بھائی اپنی بہن کے دروازے پہ آئے تو بہن قرآن پڑھ رہی تھی, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. بہن قرآن پڑھ رہی تھی. بھائیوں نے کہا کہ تو قرآن میں مصروف ہے, عبادت میں مصروف ہے, ابا فوت ہو رہا ہے, تجھے یاد کر رہا ہے. بہن کہتی ہے میرا خامد گھر میں نہیں ہے, میرا وزیر خارجہ گھر میں نہیں ہے, کیونکہ مرد وزیر خارجہ ہے, عورت وزیر داخلہ ہے. یہ نہیں کہ مرد عورت وزیر خارجہ بن جائے, مرد کو کہے تو وزیر داخلہ بن. یہ نہیں کہ مرد کہے, عورت کہے تو بچوں کو اٹھا میں پیچھے ٹہلتی ہوئی آؤں گی. یہ نہیں کہ عورت کہے تو بستہ اٹھا, میرا بستر اٹھا, میرا تھیلا اٹھا, میرا یہ بریف کیس اٹھا, اور میں پیچھے ویسے مارجن بن کر آؤں گی. میں اس عورت کی بات کر رہا ہوں جو عورت زمین پہ چلتی تھی, تمشی علی استحیا, اللہ اس عورت کے قدموں کے نیچے حیا والی چادر بچھا دیتے تھے. باہر والے تو ویسے مزے میں ہیں, نہ سبحان اللہ, نہ جزاک اللہ, نہ انا للہ. کہہ دو سبحان اللہ. کہتے جب بھائیوں نے کہا کہ ابے کا آخری وقت ہے, آپ کو یاد کر رہا ہے. بھائی ناصر صاحب بھی پریشان ہے کہ پتہ نہیں وہ سی ڈی بن رہی ہے, ادھر کیسٹ ہو رہی ہے. میں نے کہا کہ یار تو آئندہ جو ہے نا صرف آدھے گھنٹے والی کیسٹ تلاش کر. وہ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا ہمارے علاقے میں 20 منٹ والی تقریر چل دیتی ہے, یہ سیال کوٹ ہے. کہتے یہ 2 گھنٹے والے خان ہے, 2 گھنٹے والا خان تقریر نہیں کرے گا تو خوش نہیں ہوگا. کہہ دو سبحان اللہ. تو کہتے کہ وہ بیٹے, وہ بھائی پریشان ہو کر, بہن نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گی, میرا خامد اللہ کے راستے میں ہے, میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گی. میرا خامد اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی گیا ہے, میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گی. میرا خامد تبلیغ کرنے گیا ہے, میں ان کی اجازت کے بغیر تمہارے ساتھ کیسے آ جاؤں؟ معلوم ہوتا ہے باپ فوت ہو جائے, بیٹی جنازے میں نہیں جا سکتی, اور جو بیٹی جنازے میں نہیں جا سکتی وہ عورت جناب میلے پر تازی کے ساتھ کیسے جا سکتی ہے؟ جو عورت اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھ سکتی وہ عورت اونچی آواز میں گانا کیسے گا سکتی ہے؟ جو عورت اپنے دیور کے سامنے بھی نہیں آ سکتی, پردہ کرتی ہے, اپنے چاچا زاد بھائیوں سے بھی پردہ کرتی ہے, وہ عورت بغیر برقعے کے, بغیر پردے کے ٹیلی ویژن کی سکرین پہ کیسے آتی ہے؟ جو عورت اپنے خامد کے سامنے اونچا نہیں بول سکتی وہ عورت ٹیلی ویژن پر انٹرویو کیسے دے سکتی ہے؟ میں کس عورت کی بات کر رہا ہوں ذرا توجہ کرنا. میں 15ویں 16ویں 17ویں اور 18ویں صدی کی عورت کی بات نہیں کر رہا, میں قرآن کی بیوی کی بات کر رہا ہوں جن کے واقعات قرآن میں موجود ہیں. اگر پیسے نہ ہو تو پیسے میں دیتا ہوں, اگر کتاب نہ ہو تو کتاب میں دیتا ہوں, اگر آنکھیں نہ ہو تو آنکھیں میں دیتا ہوں. میں تجھے لے چلتا ہوں متان میں, میں تجھے لے چلتا ہوں حافظ محمد سرور صاحب کی لائبریری میں تجھے عورتوں کی قطار انبار دکھاتا ہوں کہ کون کون سی بیویاں گزری ہیں. کہتے ہیں کہ جب یہ بھائی روتے ہوئے نبی کے دروازے پر گئے, یا رسول اللہ ہمارے ابے پہ موت آ رہی ہے, ہماری بہن کو اجازت دو, وہ اپنے ابے کا چہرہ تو دیکھ لے, اپنے ابے کا منہ تو دیکھ لے. حضور نے فرمایا میرے صحابیوں اور عرابیوں اور دیہاتیوں, یہ تو تمہاری بیٹی ہے, کاش آج میری بیٹی فاطمہ تو زہرا بھی ہوتی, میں اسے بھی علی کی اجازت کے بغیر اپنے دروازے پہ نہ بلاتا. آج میں اسے بھی علی کی اجازت کے بغیر اپنے دروازے نہ بلاتا. چلے جاؤ, آج کا مفتی کہے کہ چلو جی میں جانوں تو وہ جانے, میں جانوں طلاق جانے, میں جانوں تنسیخ جانے, میں جانوں وراثت کا مسئلہ جانے. اور تیرا مفتی نبی سے بڑا تو نہیں ہے, اور تیرا علاقے کا عالم نبی سے بڑا عالم تو نہیں ہے, اور تیرا متقی نبی سے بڑا متقی قاضی اور مفتی تو نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جب یہ بھائی روتے ہوئے جا رہے تھے تو چھوٹے بھائی نے بڑی بھائی سے کہا کہ بہن نے بھی لاجواب کر دیا, نبی نے بھی لاجواب کر دیا, بہن کے دروازے بھی خالی آتے ہیں, نبی کے دروازے سے بھی خالی آتے ہیں, اب محلے دار اور رشتے داروں کو کیا جواب دیں گے؟ بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو کہا تجھے مبارک ہو, خدا ہر کسی کو ایسی بیٹی دے جو اپنے ابے کا جنازہ تو چھوڑ سکتی ہے مگر خامد کی اطاعت نہیں چھوڑ سکتی. بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. قرآن میں انبیاء کے واقعات ہیں, قرآن میں عورتوں کے قصص النساء قرآن میں موجود ہیں. آپ پڑھ کر دیکھو, حضرت خدیجہ الکبریٰ, حضرت آسیہ, حضرت سمیہ,
خدا کی قسم کس کس عورت حضرت آسیہ کے واقعہ اگر چھیڑ دوں تو ساری رات بھی جائے. حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر کی بی بی رحمت کا واقعہ چھیڑ دوں تو ساری رات گزر جائے. حضرت اولاد بنت سالبہ کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں ساری رات ختم ہو جائے. لیکن رات ختم ہو جائے گی, بات ختم ہو جائے گی, سیاہی ختم ہو جائے گی, قلم رک جائے گی, یہ دنیا ختم ہو جائے گی. لیکن نبی کی سیرت, نبی کی صورت, نبی کے ازواج, نبی کی بنات, نبی کے صحاب, یہ نبی کا قرآن, نبی کا فرمان, نبی کا اعلان ختم نہیں ہوگا. اب آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے جن حضرات نے چند دنوں میں نہیں بلکہ 4-5 دنوں میں پیر صاحب نے یہ کوشش کی. حضرت حافظ محمد سرور صاحب نے یہ حکم کیا, میں نے تعمیل کی, ان حضرات نے تعمیل کی اور مسجد میں یہ پروگرام بنایا. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی آمد اور آنا, مل جل کر بیٹھنا اور سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو بیبیاں, جو بہنیں, جو بیٹیاں پس پردہ پس دیوار اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں وہ بھی اس کے سر کو سنیں, کتاب لے کر عورتوں کے واقعات پڑھیں تو انشاءاللہ یہ دل سے وساوس نکل جائیں گے, شیاطین خیالات نکل جائیں گے اور یہ بے حیائی کا عالم بازار جو گرم ہے انشاءاللہ اس گرم بازار سے, گرم ہوا سے بچ جائیں گی اور نبی کی زندگی, نبی کے دور کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں گی جہنم سے بچ جائیں گی, عذاب قبر سے بچ جائیں گی اور نیک لوگوں کی صحبت میں آؤ. میں نے کل بھی یہ شعر پڑھا تھا, آج بھی پیر صاحب کی موجودگی میں پڑھتا ہوں, کہہ دو سبحان اللہ. آؤ اللہ والوں کے پاس. میں نے کل بھی جملہ کہا تھا, آج پھر بھی کہتا ہوں, تم نے گندم کاٹی, تمہاری گندم میں چاول مونجی کا دانہ بھی آ گیا, تمہاری گندم میں جناب جو کا دانہ بھی آ گیا, تمہاری بہترین گندم میں مٹی کے ذرات, ریت کے ذرات بھی آ گئے. لیکن جب بیوپاری کے پاسکو والا خریدنے کے لیے آئے گا تو آپ کہیں گے اس میں جو کچھ بھی ہے, چاول ہے, جو کچھ بھی ہے, گندم ہے, جو ہے, مٹی ہے, ریت ہے, جو کچھ بھی ہے, تمہیں ریٹ 410 روپے لگانے پڑیں گے, 420 روپے لگانے پڑیں گے, 450 روپے لگانے پڑیں گے. وہ کہتے یار اس میں تو مٹی ہے, اس میں تو ریت کے ذرات ہیں. وہ کہتے اس ذرات کو میں نے تو نہیں ڈالا, یہ تو گندم کے ساتھ خود بخود ہی آ گئے ہیں. وہ بیپاری اور پاسکو والا افسر جو ہے وہ جہاں گندم کا ریٹ لگائے گا وہاں ریت کے ذرات کا ریٹ بھی وہی لگائے گا. اور میں کہتا ہوں جب تو ولیوں کے قدموں میں آئے گا, جب تو قاری صاحب کی مسجد میں آئے گا, جب تو ڈاکٹر حافظ پروفیسر حافظ محمد سرور صاحب کے جمعے پر آئے گا, تمہیں ولیوں کے قدم نصیب ہو جائیں گے. جیسے قیامت کے دن ان کی قیمت ہوگی ویسے تیری بھی قیمت ہوگی. میں تو کہا کرتا ہوں نیک لوگاں دی, کہہ دو سبحان اللہ, بدلو کا دی اور صحبت ایویں جی میں دکان لوہارا, بدلو کا دی صحبت ایویں جی میں دکان لوہارا, کپڑے باویں کونج کونج بے تے چنگا پین ہزارا, اور نیک لوکاں دی اور صحبت ایویں. آپ تو ماشاءاللہ سارا دن بوتلیں بھی پیتے ہیں نا, کلفہ بھی کھاتے ہیں, اور یہاں حافظ سرور صاحب نے مجھے لڈو دکھائے بڑے عجیب سے, وہ بھی آپ کھاتے ہیں. لیکن خطیب نعت خواں جو ہے یہ سب چیزوں سے پرہیز کرتا ہے. آج میں سب کچھ کھاتا تو شاید اس کرسی پہ نہ بیٹھ سکتا, لیکن کیا کروں, تقریریں کرتے ہیں تو پیر صاحب نے کہا صرف گرم پانی پینا ہے, گرم کھانا کھانا ہے, بس گرم روٹی کھانی, ہر چیز گرم ہی گرم کھانی ہے, پھر تقریر بھی گرم کرنی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. نیک لوگاں دی اللہ والا دی صحبت ایویں جی میں دکان اتارا, خوشبو پاوے لئیے نہ لئے تے ہلے اور ہزارا, خوشبو بھاوے خوشبو پاوے لئیے نہ لئیے ہلے اور ہزارا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے رفیق سفر قاری محمد صدیق صاحب امام الانبیاء کی سیرت میں انشاءاللہ چند مصرے سناتے ہیں, حلیمہ والی شان یا دوسری بہارا والی شان. انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہوگی, دعا کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تمام حضرات بآواز بلند درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہے قرآن
نورانی شیشہ تے جڑا حق دی راہ دکھلاوے جو کوئی پڑھے پھر عمل کرے او سیدھا جنت جاوے اے قرآن کے تیرے چاہنے والے نہ رہے جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام ہے سمندر اس کے اندر آب رحمت بے بہا ہے سمندر اس کے اندر آب رحمت بے بہا آب رحمت بے بہا اس میں ہے نایاب گوہر جا پجا بے انتہا اس میں ہے نایاب گوہر جا پجا بے انتہا کر نظر ہر ورق پر موتی چمکتے ہیں تمام کر نظر ہر ورق پر موتی چمکتے ہیں تمام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام جس کا بچہ اس جگہ میں حافظ قرآن گئے جس کا بچہ اس جگہ میں حافظ قرآن گئے حافظ قرآن گئے حافظ قرآن کا ماں باپ اعلی شان ہے حافظ قرآن کا ماں باپ اعلی شان ہے جس کی خاطر ہو رہا ہے جس کی خاطر ہو رہا ہے شہنشاہی انتظام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام جس کے سر پر جو سنہری تاج رکھے گا خدا جس کے سر پر جو سنہری تاج رکھے گا خدا تاج رکھے گا خدا ہوگا سورج سے زیادہ روشنی میں پرزیا ہوگا سورج سے زیادہ روشنی میں پرزیا ہوگا سورج سے زیادہ روشنی میں پرزیا سب کہیں گے آ رہے ہیں سب کہیں گے آ رہے ہیں یہ محمد کے غلام سب کہیں گے آ رہے ہیں یہ محمد کے غلام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام قاری القرآن یہ قرآن پڑھتے جائیں گے قاری القرآن یہ قرآن پڑھتے جائیں گے قرآن پڑھتے جائیں گے نور کی سب سیڑھیوں پر خوب چڑھتے جائیں گے نور کی سب سیڑھیوں پر خوب چڑھتے جائیں گے نور کی سب سیڑھیوں پر خوب چڑھتے جائیں گے ہو رغلمان مقدس دیں گی چپ چپ کر سلام ہو رغلمان مقدس دیں گی چپ چپ کر سلام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام عامل قرآن ہوں گے عرش کے سائے تلے عرش کے سائے
حکم ہوگا جنت الفردوس میں آؤ چلے، حکم ہوگا جنت الفردوس میں آؤ چلے، حکم ہوگا جنت الفردوس میں آؤ چلے، حوض کوثر پر پلائے گا نبی بھر بھر کے جام، حوض کوثر پر پلائے گا نبی بھر بھر کے جام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام، تو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام، جب تجھے موت آئے گی ہر شے یہاں رہ جائے گی، جب تجھے موت آئے گی ہر شے یہاں رہ جائے گی، ہر شے یہاں رہ جائے گی، دوستی قرآن کی ہر موڑ پر کام آئے گی، دوستی قرآن کی ہر موڑ پر کام آئے گی، دوستی قرآن کی ہر موڑ پر کام آئے گی، جس کے سینے میں ہے قرآن اس پہ دوزخ ہے حرام، جس کے سینے میں ہے قرآن اس پہ دوزخ ہے حرام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام، تو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام، تو بھی کر خاکی تلاوت روز اس قرآن کی، تو بھی کر خاکی تلاوت روز اس قرآن کی، روز اس قرآن کی، ہوگی جنت میں زیارت پھر تجھے رحمان کی، ہوگی جنت میں زیارت پھر تجھے رحمان کی، ہوگی جنت میں زیارت پھر تجھے رحمان کی، مالک ارض و سما کے سامنے ہوگا قیام، مالک ارض و سما کے سامنے ہوگا قیام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام، تو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔